بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 54، وی لاگ نمبر 474، پیج 499، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 87. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. ملے گی منزل مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں. ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں. ایپیسوڈ نمبر 54، وی لاگ نمبر 474، پیج نمبر 499. اس حدیث میں کون سی حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے. ایک اور حدیث میں اسی بنا پر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں اسی پر راضی رہو. اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہونا بیان فرمایا ہے، وہیں یہ بھی بتلایا ہے کہ سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچوانے اور اپنی حاجت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، آگے وہ سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے، اور اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہ ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہیے. حدیث کے آخری جملے میں وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ کا یہی مطلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی الفاظ میں اس طرح اشارہ موجود ہے کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلق سفارش کر دینے سے ہے. آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور شفاعت سیئیہ کر دی تو عذاب کے موجب یعنی مستوجب بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو. تفسیر بیر محیط اور بیان القرآن وغیرہ میں من یشفع میں لفظ منہا کو سبیہ قرار دے کر اس کی طرف اشارہ سبیبیہ اشارہ بتلایا گیا ہے، اور تفسیر مظہری سبلبیہ تفسیر مظہری میں امام تفسیر مجاہد کا قول نقل ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو. اور یہ بات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں کہ دوسرے انسان کے پاس جو سفارش کی جائے اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے. جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر مغیث سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں، دوبارہ انہی سے نکاح کر لے. بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں، سفارش ہی ہے. بریرہ رضی اللہ جانتی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا کہ تو پھر میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی.
آپ نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ یہ تھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی۔ آج کل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے وہ در حقیقت سفارش نہیں ہوتی بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے اکراہ و اجبار میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی حق پر زبردستی قبضہ کر لے۔ وہ شخص شرعاً اور قانون آزاد خود مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کا مال چرا کر اس کو دے دیا جائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ یعنی کہ سفارش پر کچھ معاوضہ لینا، سفارش پر کچھ معاوضہ لینا رشوت ہے اور حرام ہے۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔